سونے چاندی کے سوا اور جتنی چیزیں ہیں جیسے لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل، گلٹ کہتے ہیں کسی دہت پر جو ہے وہ سونا چاندی کے پانی جو چڑھایا جاتا ہے وہ، ان چیزوں کے بنے ہوئے برتن، کپڑے، جوتے وغیرہ اور اس کے علاوہ جو کچھ سامان ہو، ان سامانوں کا حکم یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی شخص، ان چیزوں سے اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہو تو دیکھو کہ وہ سامان کتنا ہے۔ اگر تجارت کرتا ہے، اگر اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو اس وقت کے حساب سے بن رہی ہے وہ 1,80,000 کے مابیش تقریباً ہے، اتنی قیمت بن رہی ہے 1,80,000 کے قریب۔ تو جب سال گزر جائے تو اس سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر وہ مال تجارت کے لیے نہیں تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے جتنا مال ہو۔ اگر ہزاروں روپے کا مال ہو، یعنی آج کے حساب سے لاکھوں روپے کا مال ہو، تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو اور خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو۔ خریدنے کے وقت بھی تجارت کی نیت تھی اور خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہے، برقرار ہے، وہ مال تجارت ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنے گھر کے خرچ کے لیے یا شادی وغیرہ کے لیے چاول خریدے، پھر ان چاولوں کی تجارت کا ارادہ ہو گیا، خریدتے وقت ارادہ نہیں تھا، تو یہ مال تجارت نہیں ہوگا بعد میں نیت بننے سے، ارادہ ہونے سے، اور نہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ گھر کا ساز و سامان جیسے پتیلی ہو گیا، دیگچا، بڑی دیگ، پرات، چلمچی وغیرہ، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ منہ دھونے کے جو ایک برتن اس کا چلمچی ہے، کھانے پینے کے برتن، رہنے سہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، سچے موتیوں کا ہار وغیرہ، ان سب چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے جتنا زیادہ ہو اور روزمرہ کے استعمال میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، کسی طرح بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ اگر یہ تجارت کا سامان ہو تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، سونا چاندی کے سوا اور جتنا مال اور سامان ہو، اگر وہ تجارت کے لیے ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر وہ تجارت کے لیے نہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ پہننے کے جوڑے چاہے جتنا زیادہ قیمتی ہو، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اگر ان میں چاندی کا اتنا کام ہے کہ اگر چاندی الگ کر لی جائے تو 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ نکلے گی تو اس پر چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ کرایہ پر دیے ہوئے مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ کسی کے پاس 5-10 گھر ہیں، ان کو کرایہ پر چلاتا ہے تو ان مکانوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے جتنی قیمت کے ہو یہ مکانات۔ ایسے ہی کسی نے 2-4 برتن خرید لیے، کچھ برتن خرید لیے اور ان کو کرایہ پر چلاتا رہتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ غرض یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا، کرایہ پر چلانے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ مختلف اموال کی زکوٰۃ، ہر کسی کے پاس سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان سب اموال کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، جو 1,80,000 کے بیچ بن رہی ہے، کہ ایک تولہ جو ہے 3,400 کچھ روپے ہیں، اس حساب سے 1,80,000 قریب تقریباً، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ان سب اموال کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ، یعنی سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس صرف سونا چاندی ہو اور کوئی نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، نقدی اور مال تجارت میں سے کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا چاندی ہے، اس صورت میں سونے اور چاندی کی اپنے اپنے نصاب کا اعتبار ہوگا۔ سونا جو ہے 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے اور چاندی 52.5 تولہ۔ اس طرح ہوتا تو نہیں، نقدی کچھ بھی نہ ہو، اگر بالفرض ہو گیا تو